السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سبق جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے طریقے کے بارے میں ہے۔ کل ہم نے پڑھے تھے پہلے ایک دو سبقوں کے اندر کہ جملہ اسمیہ کے اندر تاکید کیسے پیدا کی جائے، یعنی کہ اس کو پازیٹیو کے بنانا ہو تو تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید لگایا جائے گا، انا حرف مشبہ بالفعل یعنی انا لگایا جائے گا، یا پھر شروع میں قسم لگا دی جائے گی واللہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اگر نیگیٹو بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ نیگیٹو بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں ما کا اضافہ کر ما لگا دیں گے جی۔ ما جی میم الف ما، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے شروع میں ما لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جملہ اسمیہ ہے زید صالح، زید نیک ہے۔ ابھی زید یہ مبتدا ہے اور صالح خبر بن رہی ہے، پریڈیکیٹ ہے اس کا۔ ابھی اس کو منفی بنانا ہے تو اس کے شروع میں کیا کریں گے جی، اس کے شروع میں ما لگ جائے گا، میم الف ما، کہ زید نیک نہیں ہے، زید نیک نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں ما نافیہ۔ لیکن قانون ہے، یاد رکھیں، قانون یہ ہے کہ ما کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، ما کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ حالت رفع میں ہے تو ہم اس کو ختم کر کے حالت نصب میں بنا دیں گے، یعنی کہ یہ ختم ہو کے یہ بن جائے گا ما زید صالحا، ما زید صالحا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبتدا نہیں رہے گا، یہ مبتدا سے بدل کر ما کا اسم بن جائے گا۔ ما کے اسم کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا تو وہ اسم ہوتا ہے جو جس سے جملہ شروع ہو رہا ہو، تو اس سے تو شروع نہیں ہو رہا، وہ تو ما سے ہے، تو لہٰذا اب یہ ما کا اسم کہلائے گا اور یہ صالحاً ما کی خبر کہلائے گا۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ ابھی مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں، ما زید صالحاً ہو گیا، اور میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے اس کا بناتے جانا ہے۔ لفظ ہے مسلمان جھوٹا نہیں ہے۔ ابھی مسلمان جھوٹا نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں اس میں سے مسلمان جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، المسلم، اور جھوٹا یہ خبر بن جائے گی، کاذب۔ نہیں ہے تو شروع میں ما لگ جائے گا کہ مل مسلم، اور ظاہر بات ہے ما کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، حالت نصب میں ہوتی ہے، تو کاذبن، مل مسلم کاذبن، کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہے۔ ابھی اگر یہاں پہ بنانا ہو کہ مسلمان عورت جھوٹی نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آخر میں تا لگ جائے گا کہ مل مسلمتو، اور یہاں پہ لگ جائے گا کاذبتن۔ اگر دو مسلمان تو مل مسلمانی کاذبانی، اگر سب مسلمان تو مل مسلمون کاذبون، اگر مسلمان عورتیں ہیں تو مل مسلمات کاذباتن، کاذباتن حالت نصب میں آ جائے گا۔ یہاں تک تو بات تھی۔ اگر تاکید پیدا کرنی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اتنی بات نہیں مانتا، اس سے زیادہ تاکید پیدا کرنی ہے، زور پیدا کرنا ہے نفی کے اندر، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، تاکید پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خبر جو ہوتی ہے اس کے اوپر با حرف جار لگ جائے۔ تاکید پیدا کرنے کے لیے ما کی خبر پر با حرف جار رل کا اضافہ کر دیں گے۔ دیکھیں
سیدھی سی بات تھی کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہے، تو ہم نے کہہ دیا تھا جی مل مسلم کاذبن، یہاں الف لگ جائے گا کاذبن ہوگا، لیکن جب تاکید پیدا کرنی ہے تو شروع میں با لگ جائے گا، بی کاذبن، با حرف جار تو کاذبن مجرور ہو جائے گا، مسلمان بالکل جھوٹا نہیں ہے، تو یہ تاکید ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ نے اس کو استعمال بھی کیا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے جہاں منافقین کا ذکر ہے کہ منافقین دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کہتے ہیں ما ہم بمؤمنین، بمؤمنین، اب دیکھو ما ہم بمؤمنین کہ وہ بالکل مومن نہیں ہے، یہاں تاکید ہے، جب خبر کے اوپر نفی کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے تو اس کی خبر پہ با لگ جائے، ماں کی خبر پہ با لگا دیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی بڑھ کے تاکید پیدا کرنی ہو، یعنی جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مزید تاکید پیدا کرنی ہے، مزید تاکید کے لیے قسم لے آئیں گے شروع میں، جیسے واللہ مل مسلم بکاذبن، مل واللہ واو حرف جار اللہ مجرور، یہ قسم، اللہ کی قسم مسلمان بالکل جھوٹا نہیں ہے، تو یہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ سورہ قلم 29ویں پارے میں نون والقلم، قلم کی قسم، آگے اللہ کہتے ہیں ما انت، ما نافیہ آ گیا جی، انت، انت آپ جانتے ہیں ہم نے ضمیروں میں پرونونز میں پڑھا تھا کہ یہ انت جو ہے یہ پرونون ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں یو، نہیں ہے آپ، ترجمہ ہو جائے گا نہیں ہے آپ۔ آگے قرآن مجید میں آتا ہے بنعمتی ربک، اور آخر میں آتا ہے بمجنون، بمجنون، بنعمت ربی کو نکال دیں بریکٹ میں، یہ پورا جملہ ہے، قسم ہے قلم کی کہ آپ بالکل مجنون نہیں ہیں، دیکھیں ماں نہیں ہے، انت آپ بمجنون، مجنون کس کی قسم ہے جی؟ قلم کی۔ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے، یعنی ان کو گواہ بناتا ہے، اور کبھی اپنی ذات کو اللہ گواہ بناتا ہے، کبھی دوسری چیز کو بنا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ تاکید نفی کے اندر بھی مزید تاکید پیدا کی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا بارہا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، اگلے سبق میں ہم لائے نفی جنس کے متعلق پڑھیں گے کہ اس سے بھی زیادہ ہو، بالکل جنس کی سرے سے نفی پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح لفظ استعمال کرتے ہیں، یا عربی اس کے لیے عرب میں کس طرح لفظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔